آپ نے سنا ہوگا کہ غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، بے شک غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، بے شک مخدوم سمنا اللہ کے ولی بے ہیں، شک صابر پاک اللہ کے ولی، وارث دیوا اللہ کے ولی، اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی، مفتی اعظم اللہ کے ولی، تاج الشریعہ اللہ کے ولی۔ لیکن آپ نے شاید یہ سنا ہو یا نہ سنا ہو کہ اللہ بھی کسی کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی بہت سارے، لیکن یہ جو میں نے آیت پڑھی، رب نے پہلے یہ کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ بے شک کیا کہا؟ تمہارا سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ اس کے بعد رب نے کہا وَرَسُولُهُ، اس کے بعد اس کے کرم سے، اس کی عطا سے اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ بے شک اس کے بعد والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نماز قائم کی، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہے، وَهُمْ راکعون، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے، وہ ایمان والے بھی، اللہ وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی کتاب نہیں، سب سے بڑی کتاب قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اب ولی کا معنی مددگار بھی ہوا کرتا ہے، ولی کا معنی حامی و ناصر بھی ہوا کرتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوا کرتا ہے۔ اب تمام اختلافات کوئی آیت کریمہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، دیکھیے میری عادت نہیں کہ کسی کے خلاف میں بیان کروں، لیکن قرآن کی روشنی میں چند بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یقیناً اللہ مدد کرتا ہے، لیکن یہاں خود اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا سب سے بڑا مددگار تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اس کے بعد اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، رکوع کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے، وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان ایمان والوں سے اگر اللہ کی عطا سے مدد مانگی جائے تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں، بلکہ اگر صرف اور صرف کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو ولی مانتا ہوں، یعنی اللہ کو مددگار مانتا ہوں، اس کے رسول کو نہیں مانتا، پکا بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے صرف رسول کو ماننے کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چلو صاحب ہم اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مددگار مانتے ہیں اور اس کے رسول کو بھی مددگار مانتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو ہم مددگار نہیں مانتے، ولیوں کو ہم مددگار نہیں مانتے، وہ اس نے جو ہے ولیوں کی ولایت کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کر دے ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایمان کی گنجائش اور رمق نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، مددگار بھی اللہ ہے، رسول بھی تمہارا ولی اور مددگار ہے، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، رکوع کرتے رہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ اللہ نے ولیوں کی صفات بیان کی، اس کے آگے رب کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار۔ آپ دیکھیں یہ جو الا قرآن کے اندر جہاں پر بھی آئے، اس کا مطلب لوگوں کو آگاہ کرنا ہوا کرتا ہے، ہوشیار، خبردار، ساودھان ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں اتراکھنڈ کے اندر اگر آپ جائیں تو بڑے جو ہے
راستے بڑے عجیب ہے وہاں کے، یہ ایک دم ادھر موڑ اس طریقے سے بڑے اٹپٹے راستے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر اس طریقے کا ٹھور موڑ آ جائے تو وہاں پر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے کسی جگہ پر، اس پر ساودھان، خبردار، ہوشیار یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہاں سے اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ جاؤ گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے لائٹ کے بہت سارے کھمبے ہوتے ہیں، لیکن جس کھمبے پر ٹرانسفارم رکھا ہو اس پر پلیٹ لگا دی جاتی ہے خبردار، ہوشیار، ساودھان۔ یہ کھمبا کوئی معمولی کھمبا نہیں، یہ کھمبا کوئی اور کھمبوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رب نے قرآن میں بیان فرما دیا، الا خبردار ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، حزن و ملال نہیں ہوتا، انہیں نہ کسی بات کا خوف ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، فقط اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن نے جو ہے اعلیٰ کہہ کر کے یہ خبردار امت کو کر دیا ہے، اے دنیا والوں خبردار ہو جانا۔ یاد رکھو جس طریقے سے لائٹ کے کھمبے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جہاں پر ٹرانسفارم رکھا ہوتا ہے وہ کھمبا معمولی کھمبا نہیں ہوتا، اگر اس کھمبے سے جا کر کے ٹکراؤ گے تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کا ڈر ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن جو رب کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ معمولی بندے نہیں ہوا کرتے اور بندوں کی طرح نہیں ہوا کرتے۔ ارے اگر لائٹ کے کھمبے سے جا کر کے ٹکراؤ گے تو تمہاری جان جانے کا ڈر ہے، مگر خدا کی قسم اگر اللہ کے ولیوں سے جا کر کے ٹکراؤ گے، اگر اللہ کے ولیوں سے جا کر کے مقابلہ کرو گے، اگر اللہ کے ولیوں کی شان میں بدگمانی کرو گے تو تمہاری یہاں پر جان جانے کا ڈر نہیں بلکہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ جان جانا الگ بات ہے، ایمان جانا الگ بات ہے۔ ایک مومن مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر ایمان کبھی نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، ایک مسلمان جان تو دے سکتا ہے بے شک، لیکن ایمان کبھی نہیں دے سکتا۔ بے شک، تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ خوف کسی آنے والی چیز کا ہوا کرتا ہے اور غم جانے والی چیز کا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ حقیقت ہے جو چیز دنیا کے اندر جو آیا ہے انسان اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گا اب ہم خوف نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے، غم منائیں گے، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ غم جانے والی چیز کا منایا جاتا ہے اور خوف آنے والی چیز کا منایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سامنے سے شیر آ جائے تو آپ یہاں غم نہیں منائیں گے بلکہ آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی جانے کا غم ہوتا ہے کسی کے اور نہ کسی کے آنے کا خوف ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ نڈر رہا کرتے ہیں، فقط اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب والا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خیر التابعین کا لقب آپ کو دیا گیا ہے، بڑے جلیل القدر میرے جو ہے اللہ کے رسول کے بڑے سچے اور پکے عاشق رسول ہیں۔ زمانہ آپ کی عشق و محبت کے ترانے گاتا اور سناتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر اپنی بکریاں چرا رہے ہیں اور وہیں پر آپ کی بکریوں کے ساتھ میں بھیڑیے چل رہے ہیں اور وہیں پر مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حقانیت کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، بکریاں اور بھیڑیا ایک ساتھ میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی آنے والے نے
جب اس منظر کو دیکھا وہیں پر رک گیا اور اویس قرنی جب عبادت سے فارغ ہوئے عرض کرنے لگا اے اویس ذرا یہ تو بتا کیا تجھے اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کب سے ہونے لگا ہے کہ بھیڑیا اور بکریاں ساتھ چلنے لگی ہیں؟ کیا پھر سے عمر کی حکومت شروع ہو چکی ہے؟ کیا پھر سے عمر کا دور آ گیا ہے؟ کیا پھر سے عمر کا زمانہ آ گیا ہے؟ اویس قرنی نے ڈنکے کی چوٹ پر ارشاد فرمایا اے آنے والے سارے زمانے کو یہ پیغام دے دے، دنیا والوں کو بتا دے، اویس کو بھیڑیے سے ڈر اب نہیں لگتا مگر لگا کرتا تھا۔ اویس دنیا کے موذی جانوروں سے ڈرتا نہیں بلکہ ڈرا کرتا تھا، مجھے بھی خوف ہوا کرتا تھا، مجھے بھی ڈر لگا کرتا تھا، لیکن اس وقت تک لگا کرتا تھا جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، جب تک میں اللہ سے نہیں گھبراتا تھا۔ اے آنے والے زمانے کو بتا دے، ارے جس دن سے میں اپنے رب سے ڈرنے لگا ہوں بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دن سے میرے رب کا ڈر میرے اندر آیا ہے، شیر ہے تو وہ بھی میری بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، بھیڑیا ہے تو وہ بھی میری بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مسلمانوں، خدا کی عزت کی قسم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جو ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر اپنا خوف اور دبدبا بٹھانا چاہتے ہو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو، زمانہ تم سے ڈرنے لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لیکن ہم رب سے ڈرتے نہیں، بیوی سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ ہم جو جناب والا گھر کی بیوی سے ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن رب سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر رب سے ڈر نہیں لگتا، اگر رب سے ہمیں ڈر لگا ہوتا تو پھر کیا مجال تھی کہ فجر کی نماز بستر پر قضا ہوتی، پھر کیا مجال تھی کہ عشاء کی نماز ٹی وی چینل پر ہماری قضا ہو جاتی، پھر کیا تھا ہماری زندگی میں؟ یاد رکھو مسلمانوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ایمان کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ایمان کہاں ہے؟ ایک شخص رات صبح کو اٹھا، چائے ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا، مجھے بتائیں اس بیچ میں آپ کو کہیں ایمان نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ کام پر گیا، شام کو آیا، کھانا کھایا، 10-20 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹی وی کے آگے بیٹھا رہا، بستر پر پڑا اور سو گیا، پھر صبح کو اٹھا کام پر چلا گیا۔ مجھے بتاؤ 24 گھنٹے میں ایمان کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں ایمان کہاں ہے؟ مگر آؤ میرے غوث کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھو، عبد القادر کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ کا ایسا ڈر ہے خدا کی قسم کہ ایک پیر پہ کھڑے رہ کر کے ایک ہی رات میں قرآن آمین کر دیا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ 1-2 سال کا نہیں، 15 سال تک یہی وظیفہ چلتا رہا۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے، 40 سال تک یہی وظیفہ رہا۔ 3 سال تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، درختوں کی ہری پتیاں کھا کر کے وقت گزارا ہے۔ آؤ ذرا غوث کی زندگی کو ملاحظہ کرتے چلو۔ حضرت شیخ صادق فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان رونے والا ہے، سر سجدے میں رکھ کر کے رو رہا ہے، بڑی درد بھری آواز میں رو رہا ہے اور اس کی زبان سے یہ کلمے نکل رہے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر مجھے قیامت کا دن اٹھانا تو اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، تیرا کیا تیرے بندوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا، اے میرے اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ حضرت شیخ صادق فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس جوان کے قریب پہنچا، میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور میں نے عرض کی اے نوجوان اپنا سر سجدے سے اٹھا، تیرا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اگر تو 2 آنسو بہا دے گا وہ اتنا کریم ہے، سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی اگر تیرے گناہ ہو جائے تیرے 2 آنسوؤں سے ان کو دوہرا لے گا۔ ارے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا اور رب کی ذات پر بھروسہ تو کر کے دیکھ۔ اے مسلمانوں، فرماتے ہیں کہ
जब उस नौजवान ने अपने सर को सजदे से उठाया तो वो कोई गुनाहगार नहीं था, वो कोई मेरे जैसा मुजरिम और बदकार नहीं था, वो कोई जनाबे वाला रातों को नेट पर अपनी रात को नेट पर रंगीन करने वाला नहीं था, नमाज़ें छोड़ने वाला नहीं था। खुदा की कसम फरमाते हैं जब उस नौजवान ने अपना सर सजदे से उठाया और नजर जब उस जवान के चेहरे पर पड़ी, जमीन पैरों तले से खसक गई। ऐसा लगने लगा मौला क्या कयामत आने वाली है, इसलिए कि वो रोने वाला गुनाहगार नहीं, मुजरिम बदकार नहीं, बल्कि अपने वक्त का मुजद्दिद रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम थे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। बात समझ में आ रही है नहीं? वैसे ऐसी बातें जो हमारी समझ में कम आती हैं, अगर हम सिर्फ जन्नत का तस्करा करते जाएं सुन्नी मचलता रहेगा, और अगर जहाँ जहन्नम का तस्करा करते हमारे चेहरे देखने के लायक होते। गौसे आजम की करामतें बहुत है, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा आपको, घबराएं नहीं, इतनी जल्दी आज आप आज़ाद होने वाले नहीं हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बहुत हैं, बहुत करामतें। ठोकर मार दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए, तो 2 साल 4 साल 10-20 साल पुराना नहीं, बल्कि रिवायतों में आता है कि 200 साल पुराने मुर्दे को भी आपने जिंदा किया है। और ये तो कुछ भी नहीं, ज़माना जानता है, बड़ी मशहूर करामत। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाला। सिर्फ कश्ती नहीं, उसके अंदर जितने बाराती थे, जितने सवार थे, हर एक सही सलामत निकल कर गया है। ये गौसे पाक की शान। अगर आप ठोकर मार दें, मुर्दा बात करने लग जाए, इशारा कर दें, कश्ती बाहर निकल आए, आपकी शान बहुत बुलंद वाला। मगर जनाब आपकी ज़िंदगी को भी तो पढ़ करके देखें, गौसे आज़म के किरदार को भी तो पढ़ करके देखें, गौसे आज़म के अखलाक को भी तो पढ़ करके देखें। मेरे गौस ने ज़िंदगी को कैसे गुजारा है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, लिखने वालों ने लिखा और आला हजरत ने जब अपने अकीदे का इजहार किया तो फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता पिलाता है। गौसे आज़म अपनी मर्जी से कुछ खाते ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ पीते ही नहीं, अपनी मर्जी से नया लिबास नहीं पहनते, बल्कि जब मेरे गौस को भूख बेचैन करती, मेरा रब फरमाता, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खाना खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम पानी पी ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम नया लिबास पहन ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम नया जोड़ा पहन ले। हजरत ने इसी की तो मंजर कशी को सामने रखा है, कसमें दे दे के खिलाता पिलाता है तुझको, प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। मेरा रब कसमें दे दे करके खिलाता और पिलाता था। यार गौस की ज़िंदगी को तो पढ़ करके देखें, खुदा की कसम अगर आप मेरे गौस की ज़िंदगी को पढ़ करके देखेंगे, आपकी करामतें बहुत हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी बड़ी बेमिसाल है। ऐ मुसलमानों याद रखो, मेरे गौस की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मेरे पीर और मुर्शिद घर के अंदर खैर और बरकत नहीं होती, मेरे घर के अंदर बरकत नहीं है, मेरे पीर और मुर्शिद दुआ फरमा दीजिए, करम हो जाए गरब का, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए कि मेरे घर के अंदर बरकत होना शुरू हो जाए। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले जा अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा डाल लेना। ऐ मुसलमानों तारीख बताती है, वो सच्चे पीर का सच्चा मुरीद था, सच्चे गौस का सच्चा आशिक था। उसने ये नहीं कहा कि बरकत से पर्दे का क्या ताल्लुक, खुदा की कसम उसका ईमान और अकीदा था कि कोई ना कोई मसलहत होगी, कोई ना कोई वजह रहा होगी रही होगी। मेरा वो गौस का मुरीद जो है अपने घर के अंदर गया और दरवाजे पर पर्दा डाला। खुदा की कसम 6 महीने का वक्त नहीं गुजरा, घर के अंदर बरकत होना शुरू हो गई, माला माल होने लगा। 6 माह के बाद मेरे गौस की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज करने लगा, हुजूर कमाल हो गया, गजब का अमल बताया, गजब का वजीफा बताया। हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद, मैं बड़ा परेशान हाल था, कमाता था लेकिन बरकत नहीं थी, बच्चों का पेट भी बड़ी मुश्किल से पाल पाता था, लोगों का कर्ज था, मगर खुदा की कसम जिस दिन से घर के दरवाजे पर पर्दा लगा है, लोगों का कर्ज भी अदा कर चुका हूँ, बीवी बच्चे भी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह के करम से, आपकी अता से, आपकी दुआ से, ऐ
حضور غوث اعظم میں کچھ بچا بھی چکا ہوں. میرے پیر غوث اعظم نے ارشاد فرمایا سن، اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے گھر کے دروازے پر جو پردہ نہیں تھا، بے برکتی کی وجہ یہ تھی، برکت نہ آنے کی وجہ یہ تھی. ارے تیرے گھر کے آگے سے جب کوئی بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تیرے گھر کے اندر جاتی تھی. یہ اس کی نظر کی نحوست ہوتی تھی کہ اللہ نے تیرے گھر کی برکت کو اٹھا لیا تھا، اور جب تم نے پردہ ڈال لیا ہے اب اس کی نگاہ سے تیرا گھر محفوظ ہو گیا ہے. اس لیے اللہ نے تیرے گھر کو برکتوں سے مالا مال کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث البراء. سبحان اللہ. غوث ہیں. آپ کی زندگی بڑی بے مثال، آپ کی کرامت بھی بے مثال. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان دی. آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو عالم اربع سے شروع کر دیا. میلاد کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر آپ حضرات نے سنا تھا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور غوث کی عظمت بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے کو عالم اربع سے شروع کیا. کب؟ جب کچھ بھی نہیں بنا تھا. رب نے قرآن گواہ ہے، وَإِذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے ایک مجلس لگائی جس میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور تقریر میرے خدا نے کی، اور سننے والے انبیاء ہوئے اور موضوع شان مصطفیٰ بنا. مصطفیٰ کی شان. آپ دیکھیں جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آیا، نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ پیدائشی نبی ہوا کرتا ہے. نبی اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ پیدائشی نبی ہوا کرتا ہے. مگر بہت سارے نبی ایسے آئے کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد میں کئی سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. کئی سال کے بعد. اور کچھ نبی ایسے بھی آئے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر دیا. بے شک. جیسے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب. بے شک. آپ نے گواہی دی. لیکن بہت سارے نبی ایسے آئے کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے کئی سال بعد میں نبوت کا اعلان کیا. لیکن ایک میرے نبی اس دنیا کے اندر ایسے آئے ہیں کہ جس کی نبوت کے ڈنکے عالم اربع سے بجتے ہوئے شروع آ رہے ہیں. بے شک. اسی طریقے سے بلی دنیا کے اندر بہت سارے آئے. بلی دنیا میں آنے کے بعد میں بہت سارے بلی ایسے ہوئے جو ولایت ملنے سے پہلے شرابی ہوا کرتے تھے، جواری ہوا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، چوریاں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور جناب والا اس کے بعد میں ان کو ولایت سے نوازا گیا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امیر بھی تھے لیکن شرابی تھے. جناب والا آپ کا باغ تھا. بات بہت لمبی ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا. بہت سارے ولی اس دنیا کے اندر ایسے آئے ہیں، لیکن یہ میرے غوث اعظم ہے. نبی کی نسبت اور نبی کی محبت کا عالم دیکھیں اور میرے غوث کی شان کو دیکھیں. میرے غوث کا تذکرہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا بلکہ عالم اربع سے شروع ہوا. جس طریقے سے میں نبی کی مشابہ کی بات نہیں کر رہا بلکہ نسبت کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا سے غوث پاک کو کیسی نسبت؟ میرے آقا کا تذکرہ عالم اربع سے شروع، غوث پاک کا تذکرہ بھی عالم اربع سے شروع. میرے آقا کے آنے سے پہلے جناب آدم آئے، اعلان کیا آخری نبی آنے والا ہے. جناب شیس آئے، اعلان کیا آخری نبی آنے والا ہے. حضرت نوح نے بھی یہی اعلان کیا آخری نبی آئے گا. حضرت خلیل نے بھی یہی اعلان کیا آخری نبی آئے گا. ذبیح اللہ نے بھی یہی بتایا آخری نبی آئے گا. کلیم اللہ نے بھی یہی بتایا آخری نبی آئے گا. صدیق اللہ نے بھی یہی بتایا آخری نبی آئے گا. جو بھی نبی آیا میرے نبی کا ذکر کرتا ہوا آیا ہے. خدا کی قسم میرے غوث کو نسبت دیکھیں. حضرت جنید بغدادی آئے، اعلان کر دیا خدا کا محبوب ولی ایسا آئے گا. جب بغداد کی
200 سال کے پہلے اللہ کے بزرگ ہیں، 200 سال کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے جیلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مگر 200 سال قبل اعلان کیا جا رہا ہے، زمانے کو بتایا جا رہا ہے خدا کا محبوب بندہ آئے گا جس کی عظمتوں کا عالم بہت بڑا ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے میرے آقا غوث اعظم کی ولایت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جو بھی ولی دنیا کے اندر آیا ہے آنے کے بعد میں ولی بنا ہے، بہت سارے ولی جو ہے آنے کے بعد میں ولی بنے ہیں، لیکن یہ میرا غوث ہے جب آیا ہے تو ولی پیدا ہوا ہے، ولی بن کر کے آیا ہے۔ بے شک اور کیسا ولی بن کر کے آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسی شان دی، یہ صرف پیروں کے پیر نہیں بلکہ روشن ضمیر بھی ہے۔ ایک چور میرے غوث، ایک شرابی میرے غوث کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا قریب آ جا مرید ہو جا۔ کس نے روکا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے مرید بنا لیجئے۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، ہاتھ میں دیا، ارشاد فرمایا توبہ کر آج کے بعد تو زنا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا حضور وعدہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میرے غوث نے فرمایا توبہ کر آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ میرے غوث نے فرمایا وعدہ کر آج کے بعد چغلی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا چغلی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں غیبت نہیں کروں گا۔ میرے غوث نے کہا چوری نہیں کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا چوری نہیں کروں گا۔ میرے غوث نے کہا بول توبہ کر اور وعدہ کر کے آج کے بعد شراب بھی نہیں پی گا۔ جب اتنا کہا تو ہاتھ میں سے واپس کھینچ لیا، کہا کہ نہیں مرید کرو یا مت کرو مگر شراب نہیں چھوڑوں گا، مرید بناؤ یا مت بناؤ شراب نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک نے کہا کہ شراب حرام ہے چھوڑنا پڑے گی، لیکن وہ آنے والا بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا حضور آپ کے در پر جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضور اتنی ساری شرطیں میں نے آپ کی مان لی، بس ایک شرط کی باتیں آپ میری مان لیں۔ ساری باتیں آپ کی مان چکا، وعدہ کر چکا اور توبہ کر چکا ہوں، نہیں کروں گا، بس ایک شراب ہی کی تو بات ہے، اس کی اجازت دے دیجئے، اس کو جو ہے آپ میری شرط کو قبول کر لیجئے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ پیروں کا پیر ہی نہیں بلکہ روشن ضمیر بھی ہے۔ اب میرے غوث نے جو کہا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا اے میرے مرید آنے والے میں چل تجھے جو ہے تیری تمام شرطیں تو نے میری مان لی، ایک شرط میں تیری مانوں گا لیکن اس کے بدلے میں ایک تجھے میری شرط اور ماننا ہوگی۔ اس نے کہا کہ حضور ایک تو کیا 1000 بھی مانوں گا لیکن بس شراب کی بات نہیں کرنا، میرے جان کو چھڑانے کی بات نہیں کرنا۔ میرے غوث نے کہا وعدہ کر اگر تو شراب پیے گا تو کبھی میرے سامنے نہیں پیے گا، جب بھی پیے گا میری غیر موجودگی میں پیے گا، میرے پیچھے پیے گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں حضور، شراب جب بھی پیوں گا آپ کے سامنے کبھی نہیں پیوں گا۔ اے مسلمانوں مرید ہوا توبہ کی اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا، اب ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جناب والا نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، روزے بھی نفلی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لیکن ایک دن اس کو شراب کی یاد آئی۔ رات کے اندھیرے میں یہ میخانے کی طرف نکلا، شراب کا جام خریدا اور جام خریدنے کے بعد میں اپنے پاکٹ میں رکھا اور بغداد کے اندر جو ہے اپنے گھر کے اندر تشریف لے آیا۔ جب بغداد والے سو گئے اس کی بیوی گہری نیند میں چلی گئی، جب محلے والے سو گئے تو بغداد کے چوراہے پر پہنچا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور شراب کے جام کو اپنی جیب سے نکالا اور ڈھکن کو کھولا، منہ کے قریب کیا، جیسے ہی پینے والا تھا آواز آئی ارے نادان کیا اپنے وعدے کو بھول چکا ہے، ارے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ تیرا پیر تیرے سامنے موجود ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ تیرے سامنے موجود ہے۔ جب آگا بھول گیا دیکھا تو کہنے لگا حضور آپ کو کس نے کہا؟ بغداد والے سو رہے ہیں، میں جب آیا بڑی ہوشیاری سے آیا، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہوا آیا،
مگر آپ کہاں سے حاضر ہوئے؟ کہا کہ تو نے جانا ہی نہیں، میں صرف پیر ہی نہیں بلکہ روشن ضمیر بھی ہوں، میں ضمیروں کو بدل دینے والا پیر ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، مجھے میرا وعدہ یاد آ گیا، آپ کے سامنے نہیں پیوں گا۔ جام وہیں پر پھینکا، گھر آیا، گھر آ کر کے صبح ہوئی بیوی سے کہنے لگا تو غضب ہو گیا، پیر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جام ہاتھ میں پیر نے پکڑ لیا، لیکن اگر وہ میرا پیر ہے تو میں بھی اسی کا مرید ہوں۔ پیر اگر ضدی ہے تو مرید بھی کم نہیں ہے، مرید بھی بہت بڑا ضدی ہے، شراب پی کر کے مانوں گا معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، دوسری رات آتی ہے، جب دوسری رات آتی ہے پھر یہ میں خانے کے اندر گیا اور شراب کا جام خریدا، گھر کے اندر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا آج چوراہے پر نہیں جاؤں گا، آج بغداد کی کسی گلی میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آج گھر کے اندر مکان کو دروازہ لگا کر کے تالا لگا کر کے شراب کا جام پیوں گا۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، وہ مرید اپنے گھر کے اندر آیا، دروازہ بند کیا، تالا لگا لیا، بیوی جب سو گئی اس نے بیوی کے سامنے بھی شراب کو نہیں پیا کہ ہو سکتا ہے بیوی ہی نے کل مخبری کر دی ہو سکتا ہے بیوی نے اطلاع کر دی ہو، آج بیوی کو بھی جو ہے بیوی کے سامنے نہیں پیوں گا۔ بیوی سوئی، تاریخ بتاتی ہے خدا کی قسم جب شراب کا جام نکالا، ڈھکن کھولا، منہ کے قریب کیا، آواز آئی نادان کیا وعدہ بھول چکا ہے، دیکھ عبد القادر تیری نگاہوں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرید بڑا پریشان، کہا کہ حضور وعدہ یاد آیا، جام پھینکا زمین پر۔ تیسری رات آئی تو آج بیوی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، میں کھانے گیا اور شراب کا جام خریدا، گھر واپس نہیں آیا، جام خرید کر کے گھر بھی نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی محلے میں سے مخبری کر دے۔ پیر اگر ضدی ہے تو مرید بھی کم نہیں، پیر اگر میرا عبد القادر ہے تو میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، شراب پی کر کے مانوں گا۔ اے مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے جب تیسری رات آتی ہے حضور غوث پاک کا وہ مرید جام خریدتا ہے اور جو ہے جناب والا انتظار کرنے لگتا ہے کہ کب بغداد والے سوتے ہیں، کب بغداد کے اندر سناٹا چھاتا ہے۔ آج وہ بغداد کے اندر اپنے گھر تشریف لے کر کے نہیں گیا، بغداد کے کسی چوراہے پر نہیں پہنچا، کسی گلی میں نہیں پہنچا، بلکہ بغداد کو پار کر دیا، بیابان جنگلوں میں چلا گیا، جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، جہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی، جہاں جھاڑ اور صرف پہاڑ تھے، ایسی جگہ پر پہنچا اور وہاں جا کر کے بھی انتظار کرنے لگا کہ رات کو اور تھوڑا ٹھل لینے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو آج بھی مرید آ جائے، پیر آ جائے۔ اے مسلمانوں وہ مرید جو ہے انتظار کرنے لگا، جب اس کو یہ گمان ہو گیا کہ اب میرا پیر بھی نہیں آئے گا، اب کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، بغداد نیند کی آرام کی نیند سوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں رات کے سناٹے میں پہاڑیوں کے درمیان بھی اس نے ہر طرف دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، ایسا نہ ہو کبھی نگاہ دھوکا کھا جائے اور دن کی طرح کہیں پیر آج بھی نہ حاضر ہو جائے۔ اے مسلمانوں جب یہ گمان ہو گیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، جام نکالا، شراب کا ڈھکن کھولا، منہ کے قریب کیا اور جیسے ہی قریب کیا آواز آئی نادان تو کیا سمجھا تو نے مجھے صرف پیر جانا ہے؟ ارے پیروں کا پیر بھی ہوں، روشن ضمیر بھی ہوں، خدا کی قسم اللہ نے وہ شان دی ہے، ساری دنیا کو ایسے عبد القادر دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو، اللہ نے وہ شان دی ہے، اللہ نے وہ قدرت اور پاور اور وہ اختیار دیا ہے۔ اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں کے اندر نہ ہو تو جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی بتا دوں، جو پی کے آتے ہو وہ بھی بتا دوں، جو کر کے آتے ہو وہ بھی بتا دوں، جو کرنے جا رہے ہو وہ بھی بتا دوں۔ ارے نادان اپنے وعدے کو یاد کر اور نگاہ کھول کر کے دیکھ، تیرا پیر عبد القادر تیری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا سنا قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور اگر پینے نہیں دینا تھا تو اجازت کیوں دی تھی، اور اجازت دی تھی تو پینے کیوں نہیں دیتے؟ ارشاد فرمایا نادان اگر پینے کی اجازت نہ دیتا تو واپس آ جاتا، میرا مرید نہ ہوتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بارگاہ میں کوئی آ کر کے واپس خالی ہاتھ چلا جائے، کہیں زمانے والے یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دیکھو عبد القادر کی بارگاہ میں گیا تھا اور ہدایت نہیں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میرا ٹھکانہ جہنم بن جاتا، اور میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ میری بارگاہ میں کوئی آ کر کے جہنم میں جا سکے۔ اللہ اکبر، کیسی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے بندے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں حضور غوث پاک کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور یاد رکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا۔ آپ نے بہت بڑوں کا تذکرہ سنا ہوگا، لیکن آج میں بہت بڑے کی بات کرنے کے لیے چلا ہوں۔ آج میں بہت بڑے کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس سے پتہ لگائیں کہ گردنیں جھکانے والے جب اتنے بڑے ہیں، قدم دینے والے جب اتنے بڑے ہیں، تو جس کا قدم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کون سارا زمانہ ساری دنیا آج چاہتی ہے کہ گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو جائے۔ جب زمانے کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی کی طرف رک کر کے کہتا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شعبہ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب زمانے کو چوٹ لگتی ہے تو رخ میرے آقا کی طرف کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا انسان مدینہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سارا انسان جو ہے دنیا کا مدینہ جا کر کے التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نبی کا شہر ہے جو نبی صرف دعائیں جان ہی نہیں بلکہ ایمان کی بھی جان ہے، دعا کی بھی جان ہے۔ میرے نبی اگر کسی کے لیے دعا فرما دیں بیڑا پار ہے، لیکن اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پاورفل نبی جس سے اپنی امت کے لیے دعا کرائے، اس کی شان بھی کوئی کم نہیں، اس کی عظمت بھی کوئی کم نہیں۔ اے مسلمانوں، میرا بتانے کا مقصد یہ، میرے آقا نے اپنے ظاہری دور میں ارشاد فرمایا، جاؤ کوئی یمن کے اندر، قرآن کے اندر جاؤ، طرف کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، آل رسول پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، آپ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے بھی رنگ میں، کہ جب میرے بابا حسن کو زہر دیا گیا اور میرے بابا حسن نے ایک تعویذ ایک قبول کر، مولا میں نے سنا ہے مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، حسین آج مسافر ہے، دعا قبول کر، مولا میں نے پڑھا ہے اپنے نانا جان سے سنا ہے جمعے کے دن دعا قبول کی جاتی ہے، مولا میری دعا کو قبول کر، مولا میں نے سنا ہے نانا جان سے کہ روزے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے، اے مولا تیرا نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا ہے، اے مولا میں بھی روزے سے میری دعا کو قبول کر۔ اب امام حسین نے کیا دعا کی، امام حسین کے ہاتھ اٹھے ہیں اور لب ہل رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت کی چلمنوں کو ہٹا کر کے ایک ایک حور آمین کی صدائیں بلند کر رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا کربلا کا ذرہ ذرہ حسین کی دعا پر آمین کہہ رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا ایک ایک فرشتہ کو زمانے سے مٹنے نہ دینا، آباد رکھنا، میرے بھائی حسن کی نسل کو بچا لینا۔ جب امام حسن کی دعا ہوئی، امام حسین کی دعا ہوئی، آواز آئی، اے میرے محبوب کے نواسے، ارے تو نے کیا جانا، ارے تو نے کیا سمجھا، ہم تیرے بھائی حسن کی نسل کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس لیے ارے ہم تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا کریں گے، ایک ایسے قبلی کامل کو پیدا کریں گے، ارے جس کی شان یہ ہوگی کہ جو مقام و مرتبہ نبیوں میں تیرے نانا کو دیا، وہ مقام و مرتبہ ولیوں میں اسے دیا جائے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ، عبد القادر ہوگا، بے شک۔ شان بہت بلند ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے غوث کا ذکر کہاں کہاں ہوا، میرے نبی نے بھی میرے غوث کا ذکر کیا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ کوئی جذبات میں نہیں بول رہا، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میرے نبی نے میرے غوث کا ذکر کیا، کب کیا؟ تاریخ گواہ، حضرت
فاطمہ تو زہرا کے گھر میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. بے شک میرے نبی جب بھی آتے حسین کو چومتے، حسین کو سونگتے، حسین کو اپنے سینے پر چڑھاتے، حسین سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے. لیکن جب آج میرے نبی آئے تو حسین کو نہیں بلکہ حسن کو گلے سے لگا رہے ہیں، حسن کو چوم رہے ہیں، حسن کو کبھی سونگ رہے ہیں، کبھی حسن کو اپنے سینے پر چڑھا رہے ہیں، حسن کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، اپنی گلے لگاتے حسین کو پیار کرتے، حسین کو چومتے اور سونگتے ہیں. لیکن آج حسن کو سونگ رہے ہیں، حسن کو چوم رہے ہیں، حسن کو سینے پر چڑھا رہے ہیں، حسن کو جو ہے گلے سے لگا رہے ہیں. اس وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹا تم نہیں جانتی، ابھی ابھی سدرہ کے مکی جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبریل نے اس بڑی خوشخبری سنائی اور جبریل نے مجھ کو بات آ کر کے بتائی. یا رسول اللہ مبارک ہو، رب کا پیغام ہے. یا رسول اللہ آپ کا جو بیٹا حسن ہے، آپ کا جو نواسا حسن ہے، یا رسول اللہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا ولی کامل پیدا ہوگا، ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوگا جس کی شان یہ ہوگی جب وہ اعلان کرے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی اپنی گردن کو جھکائے گا اور مقام و مرتبہ اور شان و عظمت یہ دی جائے گی. رب کا پیغام ہے، جاؤ میرے محبوب کو جا کر کے بتا دے جبرائیل، شان یہ دی جائے گی کہ جو شان نبیوں میں تجھے دی ہے وہی شان ولیوں میں اسے دی جائے گی. ارے تجھے نبیوں کا امام بنایا ہے، اسے ولیوں کا امام بنایا جائے گا. تجھے ولی نبیوں کا سردار بنایا ہے اور اسے ولیوں کا سردار